آج سے ہم ایک نیا ڈرامہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے بندھے ایک ڈور سے۔ اس کی کہانی مختصراً یہ ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام عمر ہے وہ ایک لڑکی روشنی سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کی شادی اس کے چچا کی بیٹی ماہین کے ساتھ کروا دی ہے۔ وہ تو ماہین کو شادی والے دن ہی بتا چکا ہے کہ ہم ایک ڈور سے بندھ چکے ہیں، لیکن میں تو روشنی سے ہی محبت کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس لو ٹرائنگل میں سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ماہین ہر وقت عمر اور روشنی کی مدد کرے گی جب وہ چھت پر ملنے کی کوشش کریں گے، یہاں تک کہ وہ جہاں کہیں بھی ملاقات کے لیے جائیں گے ماہین ان کی مدد کرے گی، جبکہ یہ بات وہ صاف جانتی ہے کہ اس کے گھر والے اس بات کو غلط مطلب لے رہے ہیں۔ ان کو تو اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ وہ روشنی کے ساتھ مل رہا ہے، بلکہ جب وہ روشنی کے ساتھ ملاقات کر رہا ہوتا ہے تو تب ماہین اس کے گھر والوں کو یہ کہتی ہے کہ وہ بھی آرام کر رہا ہے یا کسی کام میں مصروف ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ماہین نے آ کر عمر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کی تائی تو اس سے بہت زیادہ خفا رہتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی دادو جنہوں نے اس کا رشتہ کروایا تھا وہ بھی بہت زیادہ اس بات پہ اس سے کھچی کھچی رہتی ہیں۔ اسی لیے وہ تنگ آ کر عمر سے کہہ دے گی کہ اب وہ ان دونوں کی مدد نہیں کر سکتی۔ عمر کو بھی اب اس بات کا احساس ہے کہ وہ روشنی اور ماہین دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر پا رہا، لیکن ماہین نے تو اب اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ عمر جانتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، لیکن وہ بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ وہ تو صرف اور صرف روشنی سے ہی محبت کرتا ہے، اور وہ صاف الفاظ میں ماہین کو اس کا تذکرہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ ماہین بیچاری تو بہت زیادہ کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح عمر کے دل میں اس کی جگہ بن سکے، لیکن عمر تو اس کو کبھی بھی اس لحاظ سے کبھی بھی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ جب اس کی تکالیف بڑھتی چلی جائیں گی تو وہ بھی بہت زیادہ ڈپریس رہنا شروع ہو جائے گی۔ گھر والے الگ اس سے ناراض ہیں، اور جب یہ عمر کو بھی اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ بھی اس کے سامنے بے بس ہے، کیونکہ اس کو ماہین صاف طور پر یہ بتا چکی ہے کہ وہ تو اس کی مدد نہیں کرے گی، لیکن روشنی ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی کہہ چکی ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرے گا تو وہ اپنی جان لے لے گی۔ اب عمر اس بات کے اوپر بہت زیادہ کنفیوز ہے کہ وہ کس کا ساتھ دے۔ اس کا دل تو روشنی کی ہر خوشی چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ماہین، اس کا کیا ہوگا اور اس کو کیسے طلاق دی جائے؟ یہ ساری باتیں آپ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں دیکھیں گے کہ یہی ساری کھل کر آنے والی ہیں، لیکن عمر اپنے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی روشنی کو ابھی تک بھلا نہیں پا رہا۔ روشنی سے ملنے وہ جب بھی جاتا ہے تو ساتھ میں وہ ماہین کو اس کے گھر والوں کے گھر چھوڑ جاتا ہے، اور وہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ دونوں خود سے باہر پھر رہے ہیں، جبکہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ روشنی کے ساتھ گھومنے چلا جاتا ہے۔ اور اس بات کا بہت زیادہ ماہین کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ سارے گھر والے اس کے ساتھ بہت زیادہ خفا ہو چکے ہیں، اور اس کی ساس تو یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس سے اس کا بیٹا چھین چکی ہے۔ روشنی کا پریشر اس پر آہستہ آہستہ بہت زیادہ بڑھنے والا ہے۔ روشنی کو ویسے دیکھا جائے تو وہ کبھی بھی عمر کے ساتھ سنسیئر نہیں، وہ تو صرف اپنی انا اور ضد کے اوپر عمر کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اور عمر صرف یہ بات سمجھتا ہے کہ روشنی اسے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور اگر وہ اسے شادی نہیں کرے گا تو روشنی اپنی جان بھی لے سکتی ہے، جیسا کہ وہ اس کو ہر ملاقات پہ اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ اگر اس نے اس کے لیے کچھ نہ کیا تو وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر کر اپنی زندگی برباد کرنے کی بجائے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جان لے لے گی۔ اور عمر بھی اس کو یہ بتا چکا ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی ہو جائے، ایسے کرنے سے پہلے تو وہ بھی مر جانا چاہتا ہے۔ یہ دونوں تو اپنی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اتنے زیادہ سیلفش ہو چکے ہیں کہ ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں کہ ماہین کو یہ کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ عمر ماہین کے ساتھ فلم دیکھنے کا پلان تو بنائے گا، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ بھی کہہ دے گا کہ کیوں نہ ہم روشنی کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں۔ روشنی کو ساتھ لے جانے کے بعد وہ وہاں جا کر روشنی کے ساتھ ہی مصروف ہو جائے گا، اور ماہین کو بہت زیادہ اگنور کرے گا۔ ماہین اس کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی اتنی اکیلی ہوگی کہ یہ بات وہ کبھی بھی اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ عمر اتنا زیادہ سیلفش ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ نظر بھی نہیں آتی، یہاں تک کہ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بھائی اور بھابھی نے ان دونوں کو ساتھ اکٹھے دیکھ لیا ہے، اور وہ گھر آ کر اسے صاف پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ تو ماہین نہیں تھی، تو پھر وہ کون لڑکی تھی جو تمہارے ساتھ کھڑی تھی؟ اب یہ بات آگے جا کر شاید کھل جائے اور ماہین کی ساری کہانی اس کے بھائی کو پتہ چل جائے،
لیکن ہو سکتا ہے کہ پھر سے عمر ماہین کے ذریعے ساری غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرے کہ اس کے ساتھ اس وقت ماہین ہی کھڑی تھی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر اب سچائی بتا دے کہ وہ روشنی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو اب آگے جا کر کھل جانے والی ہیں، اور صاف اس کے بعد یہ سینیریو کلیئر ہوگا کہ ماہین کے ساتھ عمر جو زیادتی کر رہا ہے اس کا کیا سدباب ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ کہانی اب ابھی کھل جائے گی یا آگے جا کر کھلنے والی ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور عمر کے بارے میں بھی ضرور آگاہ کیجیے کہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ اس کو ایسے کرنا چاہیے۔ بہت سارے لڑکوں کی تو کہانی اسی طرح ہی ہے کہ شادی سے پہلے وہ بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ افیئر بھی چلا لیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ سیریس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے گھر والے ان کی شادی کسی اور جگہ پہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تو ان کو اپنی بیوی کے ساتھ یا اس لڑکی کو اپنے میاں کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے، لیکن اس کہانی میں وہ یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیچاری ماہین کے ساتھ عمر کی زیادتیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ قربانی پر قربانی لیتا یہ بات بھول گیا ہے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، کوئی موم کی گڑیا نہیں۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔